لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام يا رب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام اللہ جل جلالہ ومن والہ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا اور دنیا میں طرح طرح کی نعمتیں بکھیر دیں. ان میں سے بعض نعمتیں ایسی ہیں جو سب کے لیے کھلی ہیں، بعض نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے کسی کو دی کسی کو نہیں دی. سب کے لیے کھلی ہیں. یہ ہوا ہے، ایسی نعمت ہے سب کے لیے کھلی. یہ بدن ہے سب کو دیا ہے. سوچ فکر ہے سب کو دی ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جو کچھ کو دی ہیں کچھ کو نہیں دی ہیں. کسی کو زیادہ کسی کو کم مال دیا. کوئی زیادہ مال والا ہے کوئی کم مال والا ہے. کسی کی اولاد زیادہ ہے کسی کی اولاد کم ہے. کسی کو اتنا دیا ہے جھوپڑا کہ سر چھپا لے وے، اور کسی کو اتنا بڑا گھر دیا ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کرے کیا. عجیب تقسیم ہے رب کی. پر یہ ساری نعمتیں ایک طرف، جو اصل نعمت جس کا تذکرہ کرنا ہے ابھی وہ ہے ایمان کی نعمت. یہ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کو چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے. ہاں، کس سے کہا جا رہا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. جس کو آپ چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. ولیکن اللہ یہدی، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے کس کو؟ من یشاء، جس کو چاہے. یہ آیت نازل اس وقت ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے پیارے چچا ابو طالب سے کہا کہ آخر وقت ہے آپ کا، میرے کان میں پڑھ دیجئے یہ کلمہ کے بول، اس کا اقرار میرے کان میں کر دیں کہ بھتیجے میں ضرور یہ کلمہ پڑھ کر یہ الفاظ بول کر تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا، تیری چاہت کو پورا کر دیتا. لیکن یہ خدشہ ہے کہ قریش کے سردار یہ کہیں گے کہ موت کے ڈر سے اس نے اپنے بھتیجے کا کلمہ پڑھ دیا. او ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. میرے کان میں پڑھ دیجئے. کمال ہے، کتنی مدد کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کتنی جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے. وہ کہتے ہیں بچوں کو سمجھاؤ یہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں
اگر یہ ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج رکھ دے تب بھی میں نہیں کروں، یعنی کوئی محال بات ہو، کوئی رکھ سکتا ہے چاند ہاتھ میں کوئی سورج، لیکن اگر یہ بھی کر دیں تو بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہا بھتیجے ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو۔ اندازہ کریں اتنی محبت، اتنا تعلق، اور یہ بھی نہیں کہ یہ پتہ نہیں کہ نبی ہیں، ہاں 12-14 سال ہوگی عمر حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی۔ شام کا سفر ہے کہ میں شام کے سفر پہ جا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ انہوں نے مان لیا، کیوں؟ ابو عبد المطلب نے انتقال کے وقت میں یہ وصیت کی تھی کہ بھئی ان کا خیال کرنا، ان کو اپنے 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 اس میں لے لینا، تولیت میں لے لینا۔ یہ عبد المطلب کی کئی بیویاں، ان میں سے ایک بیوی کے بیٹے حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، اور انہی بیوی سے یہ دوسرے تھے ابو طالب، دونوں کی ماں ایک تھی، اس لیے محبت بھی زیادہ تھی۔ اب جب انہوں نے کہا کہ ہم سفر پہ ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا 12-14 سال عمر ہوگی، تو فرمایا کہ میں بھی جاؤں گا۔ محبت والے چچا تھے، لے گئے ساتھ، اور چلتے چلتے جب بصرہ پہنچے ہیں، بصرہ جس کو ہم آج بصرہ کہتے ہیں، عراق کا شہر، بصرہ پہنچے، اس زمانے میں وہاں شام کی حکومت تھی، یعنی شام کا علاقہ کہلاتا تھا۔ تو ایک راہب جو عام طور پر باہر نہیں آتا تھا وہ آ گیا باہر، اس نے خوب استقبال کیا، کہا تم نے تو کبھی، ہم تو یہاں سے سفر کرتے، تم تو کبھی ہمارے پاس نہیں آئے۔ کہ نہیں، آج اس بچے کی وجہ سے آیا، یہ جہاں سے چلا ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، اور اس کے سر پر ایک بادل سایہ کیے چل رہا ہے، پر آپ کا ارادہ کیا ہے؟ کہا آگے کا ارادہ ہے سفر۔ کہا نہ، میری خواہش ہے آپ اس بچے کو آگے نہ لے جائیں، اس کے پیٹھ پر ایک مہر نبوت بھی ہوگی، اگر اس کی ان چند صفات کو یہودیوں نے دیکھ لیا تو اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کو پتا ہے ابو طالب نے کیا کیا؟ ابو طالب نے اس راہب کی بات مان کر ساتھیوں کے ساتھ ان کو واپس بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اتنا یقین تھا، اب جب کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیجیے، نہیں پڑھا، یقین بھی تھا، محبت بھی تھی، ہر وقت دفاع بھی کیا۔ اس کو اللہ نے قرآن میں، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طبیعت پر بوجھ ہوا تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے تھی، انک لا تہدی من احببت، آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ تو اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا، من یشاء، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ شرط ہوگی تو اللہ اس کو ہدایت دے دیں گے۔ صبح میں عرض کر رہا تھا وہاں پیڈاپ میں کہ تقریباً 75 کروڑ انسان اس دنیا میں اس وقت موجود ہیں، میں تقریباً کا استعمال کیا، موجود ہیں جو اللہ کے منکر ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، کائنات خود بخود بنی ہے، یہ دنیا خود بخود بنی ہے، جبکہ وہ اتنے عقل مند ہیں، ان کے پاس اتنی عقل ہے کہ انہوں نے دنیا کی جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتی ہے امریکہ، اس کو ناک میں دم کر دیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ روس کے اور چین کے رہنے والے ہیں، ملحد ہیں، دہریے ہیں، نہیں مانتے اللہ۔ عقل دیکھو، عقل ایسی ہے کہ دنیا کو نچا رہے ہیں اپنے اوپر، اور ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ دنیا کسی بنانے والے نے بنائی ہے۔
اور میرے تیرے جیسے کو اللہ نے ہدایت دے دی. عرضی کر رہا ہوں وہ 75 کروڑ آدمی ایک اکا دکا کی بات نہیں ہو رہی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہیں ہے. عقل مند خوب ہیں, اتنے عقل مند ہیں. وہ گزشتہ چند سال ہوئے, بہت زیادہ بھی نہیں دیر گزری, امریکہ نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ اپنے فلانا دن منانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر فلاں قسم کا ایوارڈ لوگوں کو دیں گے, وہ انعام لوگوں کو دیں گے, تو اس کے لیے اشتہار تو بھائی کون وہ اچھا بنا کر تیار کر کے دے گا. سب کچھ ہو گیا بنا کر, یعنی جس کو ٹھیکہ دینا تھا دے دیا, سب کچھ ہو کر کے جب آ گیا تو اور رکھا گیا سب کے سامنے کہ جی یہ ہے وہ جس کا ٹھیکہ دیا گیا تھا, اور انعام کا شیل کہتے ہیں نا اس کو, کیا کہتے ہیں, وہ بن کر آ گئی ہے. تو اس کو دیکھ لیں. تو اس وقت کسی منچلے نے اس کو اٹھایا اور کہا دیکھ لیں یہ آپ کی امریکہ کی بڑائی, کیونکہ نیچے لکھا ہوا ہے میڈ ان چائنا. وہ سارا کا سارا ایوارڈ پھینک دیا گیا کہ ہمارے دن کے اندر جو چین کی چیز استعمال کریں گے. تو عرض کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اتنے عقل مند ہیں کہ جنہوں نے اپنے دشمنوں کو اس طرح پریشان کیا, بھائی ہمارے جیسے کا کیا مقابلہ. پر وہ ہدایت سے محروم اور ہمیں اللہ نے ہدایت. تو یہ اللہ کا احسان ہے یا نہیں ہے؟ اتنے سارے جو یہاں بیٹھے ہیں ہم سب سوچیں, ہم نے کوئی درخواست دی تھی اللہ کو, ہماری کوئی چاہت تھی, کیسی اللہ نے مہربانی فرمائی کہ مجھے اور آپ کو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا. وہ ولادت ہوئی, مبارک سلامت کا شور ہوا, اور اس کے بعد جو ہے وہ معلوم ہوا کہ فلاں صاحب آئے تھے اور انہوں نے کان میں اذان دے دی, اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر, اپنی خوش قسمتی کو سوچو. ایک ذرہ برابر ہم اس کے قابل نہیں تھے, ہم اس کا حق نہیں رکھتے تھے, اللہ نے بغیر حق کے ہمیں یہ دے دیا. کتنی بڑی نعمت ہے. کوئی آدمی 2-4 روپے 2-4-10 ہزار روپے اگر دے دے تو ہم اس کے ممنون احسان ہو جاتے ہیں. بزنس والے سے پوچھو, کسی نے بڑا ٹھیکہ لا کر دے دیا ہو, بڑا گاہک لا کے دے دیا ہو, کیسے ممنون ہوتے ہیں اس کے. اس اللہ نے ایسی چیز ہمیں دے دی جو عقل کی بنیاد پر ہم نہیں لے سکتے. کتنے لوگ ہیں جی؟ 75 کروڑ, یعنی 1.25 ارب انسان ایسا ہے. اور 2.5 ارب, یہ 1.25 ارب, 2.5 ارب لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے, پر اللہ کا ایک بیٹا بھی ہے, اور اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں شریک ایک روح القدس بھی ہے. لہذا اللہ بھی ہے اللہ, عیسیٰ بھی ہے اللہ, اور روح القدس بھی ہے اللہ, اور ان تینوں کو ملا کر کے اللہ. تو دوسرے فرقے نے کہا نہیں, اللہ بھی ہے, اللہ کے بیٹے عیسیٰ بھی اللہ ہیں, اور ان کی ماں کنواری مریم بھی اللہ ہے, ان تینوں کو ملا کر کے اللہ. تو انہوں نے کہا پھر کیا کرے, تینوں کا دیں, تینوں بھی اللہ ہے اور تینوں مل کے بھی اللہ ہے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت تک خود عیسائی اس معاملے کو حل نہیں کر سکے کہ کرے کیا اس کا. اس کو کسی کے اندر کسی دلیل سے ثابت کرے تو کیسے کرے. ہم نے تو یہ کہا کہ ہمیں قرآن نے بتلا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام گرفتار کر لیا گیا, کوٹری میں بند کر دیا گیا, پھانسی کا فیصلہ ہو گیا. جس آدمی کو اندر بھیجا گیا کہ چلو پھانسی کا فیصلہ ان کو لے کر کے آؤ تاکہ پھانسی دی جائے, اللہ کی شان, اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا, اور جو لینے گیا تھا اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دی. ان لوگوں نے ان کو پکڑا, عیسیٰ سمجھ کر, علیہ السلام سمجھ کر پکڑا اور پھانسی دے دی, اور کل ان کو تو پھانسی ہو گئی. ہمیں قرآن نے بتا دیا وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم, نہ قتل کیا ہے نہ صلیب دی ہے, پھانسی نہیں دی ہے, لیکن شبہ پڑا گیا, ان کو شبہ پڑ گیا کیسا ہوا ہے. لہذا اس آدمی کو قبر میں دفنا دیا, اور عیسائی یہ کہتے ہیں 3 دن کے بعد وہ زندہ ہو گئے, اور پھر آ کر باہر 40 دن ساتھ رہے, اور پھر اس کے بعد آسمانوں پر اٹھا دیے گئے. کیوں ایسا ہوا؟ تو اس لیے ایسا ہوا کہ وہ
پہلے آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہو گئی تھی نا، ایک غلطی ہو گئی تھی، تو وہ غلطی کا اثر ان کی اولاد میں باقی رہا. تو اللہ بڑے رحیم ہے، اللہ نے اپنے آپ کو عیسیٰ کے اندر حلول کیا، اور عیسیٰ کی شکل میں اللہ خود آ گئے، پھر خود ہی پھانسی پہ چڑھ گئے، اور پھر ان کی اس پھانسی کی وجہ سے ساری انسانیت کی طرف سے اس کا کفارہ ہو گیا. اب جو گناہ کرو گے اس کا کفارہ دیا جا چکا، چلو مزے ہو گئے. دیکھ رہے ہو، 2 ارب لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ہما شما ہم اور تم کیا ہیں. قربان جائیں اللہ رب العزت کے کہ اللہ نے محض اپنے فضل سے بغیر مانگے یہ کلمے کی دولت عطا فرما دی. ہمارا کیا بس چل رہا تھا، ہاں، ہم تو روح تھی بس ایک. کیا اللہ نے وہ مسلمان باپ اور مسلمان ماں کے ذریعے ہمیں ایک مسلمان گھر میں پیدا کر دیا. اللہ ہے اس قابل کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے. اور صرف یہی نہیں ہو رہا، ہاں، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اللہ نے یہ مہربانی کر دی کہ ان لوگوں میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے دوسری مہربانی یہ کی کہ ہم کو مسلمان باقی رکھا. ورنہ وہاں تو بڑے مزے ہیں، کر لو گناہ اب چھٹی. بھائی کسی سے زنا ہو گیا، اب ہو جاتا ہے پادری صاحب مجھ سے تو یہ گناہ ہو گیا. اچھا تم گناہ کا اقرار کر لو. وہ گناہ کا اقرار کرتا ہے، پادری صاحب کہتے چلو معافی، تم نے اقرار کر لیا اپنے گناہ کا، اب معافی ہو گئی. ابھی چند صدیوں پہلے سے ایک اور رواج ہو گیا، اور وہ یہ کہ اب اتنا پیسہ جو ہے نا وہ چرچ میں جمع، گرجا میں جمع کرا دو، سب معافی ہے. اللہ نے احسان فرمایا کہ ہمارا دل اس پر نہیں آیا گیا. تو بڑے مزے کی چیز ہے یار، یہ مذہب کتنا اچھا ہے، ساری معافی معافی ہے. شراب پیو، سور کا جو سب معافی ہے. زیادہ وقت نہیں گزرا، یہ پچھلی صدی سے بھی اندر کا قصہ ہے کہ وہ ایک نے جا کر پادری صاحب سے پوچھا، پادری صاحب ایک آدمی کا قتل ہو گیا مجھ سے، کیا کروں؟ انہوں نے کہا تم اعتراف کر لو. اعتراف کر لیا، کہا اتنے پیسے جمع کرا دو کفارے کے، وہ جمع کرا دیا. اور کہنے لگا اب کفارہ ہو گیا نا کسی کے قتل کا؟ کہا ہاں. تو بس اس کو قتل کر دیا، اسی پادری کو. کفارہ تو میں دے چکا ہوں. سچا واقعہ ہے. تو جب اللہ کا پہلا احسان کیا ہوا ہم پر کہ ہم کو اللہ نے اتنے سارے بد عقیدہ بے ایمان لوگوں کے درمیان میں سے کیا کیا، ایمان والا بنا. اور دوسرا احسان یہ کیا کہ جو ان کی طرف سے ہماری طرف تھا، تو کیسے مزے کی زندگی اختیار کر رہے ہیں. آپ ذرا جا کر کے آسٹریلیا میں ٹیلی فون ڈائریکٹری دیکھو، کوئی پرانا آسٹریلیا کا 2 سال پہلے کا آدمی، 100 200 سال پہلے، ورنہ 100 سال تو پکا 200 نہ بھی ہو. دیکھو اس کے آگے نام کے آگے لکھا ہوگا خان، اس کو خان کہتے ہیں، KH خان. یہ جماعتیں گئی ہیں، خان دیکھ کر کے فون کیا ہے تو کہتے نہیں ہمارے پردادا جو یہاں آئے تھے وہ مسلمان تھے، ہم مسلمان نہیں ہیں. کیوں؟ وہ زندگی ایسی عیاشی اور ایسے کیا کہتے ہیں مزے کی زندگی ہے، دنیاوی مزے اس کے اندر ایسے یہاں سے باز اس طرح حرکت کر کے چلے جاتے. تو اللہ کا شکر ادا کر چاہیے. یہ 2.5 ارب عیسائی ہیں، 2.5 ارب، اور 1.25 ارب ایسے ہیں نا، 1.25 ارب یا 2.25 ارب، ارب سے اوپر ہے جو ہندو ہیں، ہمارے علاقوں کے رہنے والے ہیں. وہ بھی تو بڑی عقل والے. ہمارے جتنے پاکستانی باہر ہیں، یورپ میں، امریکہ میں پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہندو جو ہے نا، یہاں انڈیا والے مسلمان کم ہیں لیکن جو اکثر انڈیا سے آئے ہوئے ہندو ہیں تو ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، وہ ہم کمپیٹ کرتے ہیں، ہمارا مقابلہ کرتے ہیں، ہم سے بہت آگے ہیں،
ہم پاکستانی تو ان سے بہت پیچھے ہیں. ابھی امریکہ سے آئے ہوئے ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی 1 ہفتہ پہلے. انہوں نے کہا ہم جہاں رہتے ہیں ٹیکسس میں رہتے ہیں, وہ ڈیلس ٹیکسس میں رہتے ہیں, کہ اتنے ہندو ہیں ہم مقابلے نہیں کر سکتے. لیکن خدا کی قربان جائیے, اللہ نے ہمیں اس طرف نہیں ڈالا. سمجھ نہیں آ رہی ان کو, اتنے عقل کے باوجود. علماء نے لکھا ہے کہ یہ تقریباً 22 کروڑ دیوتا مانتے ہیں. کتنے؟ 22 کروڑ. بعضوں نے آگے زیادہ بھی لکھا ہے, 33 یا اس طرح سے. ایک خدا وہ ہے جو کہ یوں سب کا ہے, پوری قوم کا ہے. ایک خدا وہ ہے جو میرے خاندان کا ہے. ایک خدا وہ ہے جو میرا ذاتی ہے. تو ان اربوں میں سے آپ سوچو, اللہ نے ہمیں وہاں نہیں بنایا, وہاں نہیں پیدا کیا. میں جس بات پر زور دینا چاہتا ہوں وہ اللہ پاک کی وہ مہربانی, وہ عنایت, ہاں, کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا, مسلمان. اور اس کا تقاضا ہے اس مسلمان بنانے کا کہ میں اور آپ اس سے اس لیے محبت کریں کہ اس نے دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ ہمیں بغیر مانگے دے دیا ہے. اس سے بڑا کوئی قیمتی تحفہ نہیں ہو سکتا. جب کل قیامت کے دن فیصلے ہوں گے تو فیصلے یہی تو ہوں گے. ایمان والا کون ہے جنت میں؟ ایمان کے بغیر کون ہے جہنم میں؟ یہ کون ہے؟ یہ ایمان والے ہیں, گناہ گار ہیں, جہنم میں بھیجو ان کو تاکہ سزا بھگتیں اس کی. اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اس ایمان کی بدولت ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے کہ ایک ذرہ برابر بھی ایمان کسی کے دل میں پاؤ تو اس کو نکال لو. فرشتے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ یہ سننے کے بعد نکالتے رہیں گے, یہاں تک کہ ایک دفعہ یہ کہہ دیں گے اللہ اب تو ہمیں کسی کے دل میں بھی ایمان نظر نہیں آ رہا, جتنے تھے ہم نے ان کو نکال دیا. تو حدیث میں آتا ہے, اس کا مفہوم ہے اللہ رب العزت پھر اپنے علم سے کام لے کر ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے کہ جن کے ایمان اتنا سا ہوگا, اتنا سا کہ فرشتے بھی نہیں جان سکے, لیکن ایمان ہوگا تو اللہ اس کو جہنم سے نکال دے گا. کتنا بڑا فرق ہے جس کو ہم آج بالکل نہیں سمجھ رہے. یعنی کبھی ایمان کا شکر ادا کیا ہے؟ کبھی کبھی مال کا شکر ادا کر لیتے ہو, کبھی گھر کا شکر ادا کر لیتے ہو, پر ایمان جیسی دولت دیے بغیر مانگے اس کا شکر ادا کیا؟ تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے کہ اس اللہ نے بغیر مانگے اتنا قیمتی تحفہ مجھے اور آپ کو دے دیا. اور دوسرا تقاضا کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب اس نے ہم کو مسلمان پیدا کیا تو ہم نے اس کے اسلام کی کوئی قدر نہیں کی, ہم نے اس ایمان کی کوئی قدر نہیں کی. نماز پڑھنے والے تھے, نماز پڑھنے لگے. زکات دینے والے تھے, زکات دینے لگے. روزہ رکھنے والے تھے, روزہ رکھنے لگے. کبھی پلٹ کر یہ نہیں دیکھا کہ جس رب نے دیا ہے یہ اس کی شان شان کرنے کی کوشش ہے کہ نہیں ہے. جو نماز سے پہلے ٹکر مار رہا تھا وہ ابھی بھی ٹکر مار رہا ہے. جو روزے کے اندر صرف بھوک پیاس برداشت کر رہا ابھی بھی بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے. اور اس سے بھی آگے تھوڑا سا بڑھ جائیے کہ وہ اس سب کے باوجود نمازی ہے یا نہیں, روزے دار ہے یا نہیں, قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے یا نہیں, لیکن ان سب کے باوجود وہ گناہوں میں ایسا لگا ہوا جیسے اللہ ہے ہی نہیں. دن رات اللہ نے ایمان بغیر مانگے دیا تھا نا, تو اب اس کی تو حفاظت کرنی تھی. یہ فرمایا جب آدمی گناہ کی زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پہلے بطور سزا کسی کا ایمان واپس لے لیتے ہیں. جی یہ ہے جس بات کو اس وقت کرنا مقصود تھا وہ یہ ہے.
ایک بہت بڑی نعمت مفت میں ملی اور اس نعمت کی قدر نہیں کی، اور اتنی ناقدری کی کہ بغیر دھیان کے کہ اللہ نے میرے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا اور میں صبح شام اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہوں، صبح شام اللہ کی نامرضیات کو اختیار کر رہا ہوں، صبح شام میں اللہ کی کھلی نافرمانی مبتلا ہوں، تو دو چیزیں ہو جاتی ہیں. یہ تو آدمی خود پھسل جاتا ہے، ہاں خود پھسل جاتا ہے، اور اس کو وہ چیزیں، وہ جو میں نے کہا نا، وہ چیزیں پسند آنے لگتی ہیں جو پسند نہیں آنی چاہیے. کہ بھئی عیسائیوں کے اندر یہ بات دیکھو، شراب یہ جو کرنا ہے کر لو، یا ہندوؤں کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ معاملہ صرف کروڑوں دیوتاؤں تک تو نہیں ہے نا، وہاں تو ناچنا اور گانا دونوں عبادت ہے، باقاعدہ عبادت کا حصہ ہے. وہ ناچ، وہ گانا، وہ موسیقی، وہ ان کے مذہب میں پسندیدہ ہے. تو آدمی کا دل للچانے لگتا ہے. ابھی شاید 2 یا 4 دن بھی نہ گزرے، انڈیا کی ایک شخصیت کا جو مسلمان ہے اس کا انٹرویو پڑھا، کیونکہ عنوان یہ تھا کہ موسیقی اور ناچ میں تو روحانیت ہے، نعوذ باللہ من ذلک. تو اس وجہ سے وہ مضمون اٹھا لیا پڑھنے میں. تو لکھا ہے میں نے تو ناچ ناچ کر اور موسیقی چلا چلا کر راگ سیکھ سیکھ کر اللہ کو پہچان لیا. نعوذ باللہ من ذلک. کیسا دھوکہ ہے شیطان کا. اور جو بات عرض کر رہا ہوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جن کا انٹرویو ہے وہ مسلمان ہے. تو اللہ نے بغیر کسی اس کے یہ نعمت دی تھی، تو اب خود اپنے ہاتھ سے اس نعمت کو سرکا رہے ہو. یہ تو ہو گیا ایک حصہ. اس کا دوسرا حصہ کیا ہے کہ آدمی کہتا ہے کچھ بھی تو نہیں ہوتا نا، یہ گناہ کر دیا تو کیا ہو گیا ہے، یا یہ اگر ہم نے عیسائیوں کی پیروی کر لی تو کیا ہو گیا، اور اگر یہ ہم نے ہندوؤں کی طرح اپنی طریقوں کو اختیار کر لیا تو کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں. اور اس طرح ہوتے 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 اس کی زندگی گزر جاتی ہے. اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا آخری وقت میں اس کا ایمان اللہ پاک واپس لے لیتے ہیں، اس کا جنازہ مسجد میں پڑھا جا رہا ہے، اس کے قبرستان میں مسلمانوں کی تدفین ہو رہی ہے، اس کے لیے قرآن خوانی ہو رہی ہے ایصال ثواب کے لیے، اللہ کے رجسٹر میں وہ غیر مسلم ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی بیان کر رہے قصہ آپ سے عرض کرتا ہوں اور پھر بات ختم کرتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھا، فرمایا وعظ ان کا ہے، اس وعظ کے اندر اس کو قلم بند کیا گیا. پرانی بات ہے، حضرت تھانی پاکستان بننے سے پہلے انتقال کر گئے تھے، تو سوچ لو یہ انگریزوں کے زمانے کی بات. کہ ایک مسلمان عالم کا مکہ مکرمہ، انہوں نے خود لکھا ہے عالم، ورنہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، مسلمان عالم کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا. تدفین ہو گئی. وہاں جو دستور تھا وہ یہ تھا کہ قبر کو کچھ عرصے کے بعد کھول دیا جاتا ہے، اور چونکہ سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے، ایک ریڑھ کی ہڈی باقی ہوتی ہے، تو سب جگہ سے ریڑھ کی ہڈی اٹھا کر پھر ایک قبر میں ڈال کے اس کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر وہاں نئے مردے دفنا دیے جاتے ہیں. یہ پرانا دستور ہے ان کے یہاں کا. تو کسی وجہ سے، ہاں ایک بات اور اس میں بتا دوں صرف یہ آپ کے معلومات کے لیے، بعضوں کی قبریں کھولی جاتی ہیں، وہ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبر سالوں کے بعد بھی بالکل ٹھیک ہوتی ہے. پھر وہ دوسری دفعہ پھر کئی سال کے بعد پھر کھولا، پھر کھولا، دیکھا کہ بھائی یہ 6-7 دفعہ یا 3 دفعہ، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، ایک وقت ایک تعداد ہے، اتنے دفعہ کھول دیا. اگر وہ ویسے ہی ہے تو پھر اس پر نشان لگا دیتے ہیں کہ اب اس کو نہیں کھولنا، یہ کوئی اللہ کا ایسا ولی ہے جس کی قبر اب نہیں کھودی جائے گی.
یہ جو مولوی صاحب کی قبر کھولی گئی، تو اب کے زمانے میں ہے کہ جی وہ ہٹو بچو، صرف رشتہ دار جا رہے ہیں اندر اور قبرستان کا گیٹ بند ہے، اگر جانا ہے تو جلدی جلدی بھاگ بھاگ کر چلے جاؤ. وہ زمانہ ایسا نہیں تھا. تو تدفین ہونے لگی، تو جو قبر کھولی گئی تو کہا کہ وہ عالم صاحب کی تھی. تو اللہ کی شان، تھوڑا سے کفن ہٹا ہوا تھا، تو دیکھا کہ یہ تو کوئی عورت کی قبر ہے. کہ نہیں یہ تو فلاں عالم کی تھی. کہ نہیں یہ تو فلاں دیکھو کوئی عورت ہے. اللہ کی شان، حضرت لکھتے ہیں، یعنی حضرت فرماتے ہیں جس کو لکھا گیا کہ ایک یورپ سے آیا ہوا مسلمان اس وقت وہاں تھا. اس نے جو دیکھا تو اس نے کہا یہ تو میری شاگردہ ہے، یہ اور اس کا پورا خاندان عیسائی، اور اس نے خفیہ طور پر میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، میں نے اس کو اسلام سکھایا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. ہم اس کا اعلان نہیں کر سکے کہ یہ چھپ چھپ کر مسلمان ہو گئی تھی، لہٰذا اس کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کیا تھا. یہ یہاں کہاں سے آ گئی؟ حضرت نے فرمایا اس کے بعد کیا ہوا، تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا اس کے بعد کیا ہوا کہ اس مسلمان کو جو یورپ سے آیا ہوا تھا، اس نے کہا میں فرانس سے آیا ہوں. یہ فرانسیسی عورت تھی. میں حج کر کے واپس ہوں گا. جب حج کر کے واپس ہونے لگا تو اس عالم صاحب کے ورثا میں سے، جو ورثا سمجھتے ہیں نا، وارثین میں سے ایک ساتھ ہو گئے وہاں فرانس جانے کے لیے کہ دیکھیں کہ اس عورت کی جو قبر تھی اس کا کیا ہوا. تو جب وہاں گئے اور کھولا گیا تو معلوم اس کی قبر میں ڈبے میں مولوی صاحب دفن ہے. یہ واپس آئے ہیں، جو آخری بات انہوں نے فرمائی حضرت نے وہ یہ کہ جب یہ واپس آئے ہیں تو اس کی بیوی سے جا کر سوال کیا بھائی ایسی کیا بات تھی؟ کہنے کوئی خاص بات نہیں تھی. مولوی صاحب نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، مولوی صاحب روزہ رکھتے تھے، مولوی صاحب یعنی جو مسلمان والے کا ایک بات جو ہے ذرا مجھے بھی بری لگتی تھی اور میں منع کرتی تھی ایسا نہ کہو، کہ جب وہ صحبت کرتے اور ناپاک ہو جاتے اور غسل جنابت واجب ہو جاتا تو پھر وہ کہتے عیسائیوں کا مذہب اچھا ہے، وہاں نہانا نہیں پڑتا، ہمیں تو سردی میں بھی نہانا پڑتا ہے. فیصلہ ہو گیا کہ اگر وہ مذہب تمہیں پسند ہے تو تم کو وہیں چل بھیج دیتے. جو بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے بھائیوں، ایک تو اللہ سے محبت کرو کہ اللہ نے بغیر مانگے ہوئے ہمیں یہ مذہب عطا فرمایا، اپنا بنا لیا، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ جب اس نے دے دیا تو پھر اس نعمت کی قدر کرو، کہیں ناقدری کی وجہ سے یہ نعمت دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پہلے چھن نہ جائے. ہاں دنیا میں بھی مار کھائی اور پھر آخر سے مار کھائے. کتنی مصیبت ہے یہ اللہ والوں کی مجلس میں آنا جانا، اس کی فکر پیدا کرنا ہے. میں آپ سے شاید پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ صرف دہراتا ہوں اور تیزی سے دہراتا ہوں. اللہ کو پہچاننے کے 3 درجے ہیں. اللہ کو پہچاننے کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ یہ کہ اللہ ہے، نیک لوگوں سے سنا ہے. دوسرا درجہ یہ کہ نہیں اللہ رب العزت کی کو خود ہم کہتے نہیں نہیں اللہ ہے. یہ دیکھو نا یہ دنیا ایسے تو نہیں بن گئی، یہ دیکھو یہ درخت ایسے نہیں بن گئے، یقیناً ان کا بنانے والا اللہ ہے. اور اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ آدمی کی اللہ سے بالکل ایسی پہچان ہو جائے کہ آدمی کی کہ ہر وقت احساس میں یہ بات آ جائے کہ میرا اللہ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. تو علماء نے اس پر لکھا ہے کہ یہ جو 3 درجے ہیں، ان سے کم درجے کا جو ہمارا ایمان ہے جس پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ زوال سے اور خلل سے محفوظ نہیں ہے. یہ ختم ہو جانے سے، چھین لیے جانے سے محفوظ نہیں ہے. جب اللہ کی معرفت کا کوئی درجہ حاصل ہو جائے گا تب جا کر کے یہ ہوگا کہ اب اس کا ایمان چھینا نہیں جائے گا. تو یہ اللہ والوں کی مجلسوں میں اس کی محنت ہوتی ہے. اللہ کی معرفت کو حاصل کر لو، اپنے ایمان کو ایسا کر لو کہ پھر یہ واپس جانے والا نہ ہو. اور سمجھ لو جب تک ایمان کے لالے نہ پڑ جائیں، یعنی سمجھو ایسا نہیں کہ لالے پڑ گئے تو بڑا ایمان نہیں، جب تک اپنے اندر یہ خوف نہ آ جائے اللہ کا ایمان نہ چھین لیا جائے اللہ، تب تک اس کا مطلب ہے اب یہ اس درجے کو نہیں پہنچے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے خود سنایا اور کئی مرتبہ سنایا، آخری وقت ہے اور رو رہے ہیں. مریدین نے کہا کہ حضرت کیا کوئی گناہ یاد آ گیا؟ کیوں رو رہے ہیں آپ تو اتنے بڑے، کیوں رو رہے ہیں؟ کیا کوئی گناہ یاد آ گیا؟ تو زمین پر لیٹے ہوئے تھے، ایسے ہاتھ پھیر کر کے ایک تنکا ہاتھ میں آ گیا اور پھر تنکا ہاتھ میں لے کر اس کو کہنے لگے دیکھو گناہ تو یہ ہے
اتنا سا، اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. میرے دل میں تو اس وقت یہ ہے کہ کہیں موت سے پہلے میرا ایمان نہ نکال لیا جائے. یہ ہے ایمان والے جن کو اس دولت کا احساس ہے، اس لیے اس دولت کی فکر کر رہے ہیں. ہمیں تو اس کا احساس ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دولت ہے ہی نہیں ہمارے پاس. اس کی ایک شکل ہے، ہمارا حقیقت نہیں ہے، اس کی ایک شکل ہے ہمارے پاس. ایسے جیسے بچہ جو ہے وہ 1,000 روپے کا عید مبارک والا نوٹ رکھ کر کے سب کو دکھا رہا ہوتا ہے میرے پاس 1,000 روپے ہے. اللہ کرے مجھے بھی یہ فکر مل جائے، آپ حضرات کو بھی یہ فکر نصیب ہو جائے، اور ساری امت کو یہ فکر مل جائے. ہم جس حال میں چل رہے ہیں یہ بے فکری والی زندگی یہ اچھی زندگی نہیں ہے. خوب خوب اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا پابند بنایا جائے، تاکہ اللہ پاک ہمیں بھی نیکی سمجھتے ہو نا، ایک ہے اچھائی، ایک ہے نیکی. اچھائی تو اچھائی ہے جو مسلمان کرے، غیر مسلمان کرے. اور نیکی جو ہے وہ مسلمان جب اچھائی کرے تو اس کو نیکی کہا جاتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں نیکیوں کی اور اپنے ایمان کی فکر نصیب فرما دے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.